السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، وقال تعالی ورفعنا لك ذکرک، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا فضل و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جمعہ کی نسبت سے تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے اور سنانے کا موقع دیا۔ یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اسی مناسبت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ خیر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کیسا گزرا، تھوڑی دیر مختصر انداز میں ان سب باتوں پر روشنی ڈالی جائے گی۔ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے نمونہ ہیں، ہم سب کے لیے اسوہ ہیں۔ آپ کے زندگی کا ہر پہلو ہم سب کے لیے نمونہ اور اسوہ ہے، اور اسی کو اختیار کرنے میں ہماری کامیابی ہے، اسی پر چلنے میں ہماری کامیابی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تھے تو آپ یتیم تھے، یعنی آپ کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے والد حضرت عبداللہ وفات پا چکے تھے۔ ایک معنی میں آپ یتیم پیدا ہوئے، والد کا سہارا پہلے ہی ختم ہو چکا تھا۔ والدہ حضرت آمنہ تھی۔ حضرت آمنہ ایک نیک خاتون، ایک شریف خاندان کی نیک خاتون تھی، جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بننے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ کی پیدائش کے بعد آپ کا نام رکھا گیا، جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعہ بتایا تھا کہ آپ کا ذاتی نام محمد اور احمد رکھا گیا۔ عرب کے اندر ایک طریقہ رائج تھا کہ جب کسی گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اس بچے کی پرورش کے لیے اس بچے کو شہر کے ماحول سے نکال کر گاؤں اور دیہات کے ماحول میں بھیجا کرتے تھے، اور گاؤں دیہاتوں سے خواتین مکہ آتی تھیں اور نومولود بچے کو اپنے پاس لے جاتی، اس کی پرورش کرتی۔ اس کے عوض ان کو ان کی طرف سے یعنی گھر والوں کی طرف سے کچھ معاوضہ مل جاتا، کچھ پیسے مل جاتے، کچھ انعامات مل جاتے تھے۔ چنانچہ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد قبیلہ بنو سعد کی 10 خواتین مکۃ المکرمہ بچوں کو لینے کے لیے آئی تھیں۔
اس زمانے میں قبیلہ بنو سعد میں بلکہ اس پورے علاقے میں قحط سالی پڑ چکا تھا، خشک سالی پڑ چکا تھا، لوگ کھانے کو ترس رہے تھے، پانی کا نام و نشان نہیں تھا، ہریالی اور سبزیوں کا نام و نشان نہیں تھا، انسان تو انسان، جانور بھی تڑپ رہے تھے، بلک رہے تھے۔ چنانچہ قبیلہ بنو سعد کی 10 خواتین بچوں کو گود لینے کے لیے، پرورش کرنے کے لیے مکۃ المکرمہ ایک قافلے کی شکل میں نکلی۔ اس قافلے میں ایک خوش نصیب خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ وہ جس اونٹنی پہ سوار تھی، وہ اونٹنی جسمانی اعتبار سے انتہائی کمزور، انتہائی لاغر، انتہائی دبلی پتلی اور انتہائی سست رفتار تھی، جس کی وجہ سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے اس قافلے سے پیچھے رہ جاتی ہے۔ ان کی سہیلیوں نے کہا کہ حلیمہ، تمہاری سواری بہت سست ہے، بہت کمزور ہے، بہت لاغر ہے، اگر ہم تمہارے ساتھ سفر کریں گے تو سفر میں تاخیر ہو جائے گی، مکہ پہنچنے میں دیر ہو جائے گی، اس لیے ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں اور تم اطمینان سے، آرام سے اپنی سواری پہ سوار ہو کر کے مکہ آؤ۔ چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا چونکہ سواری کمزور تھی، سست رفتار تھی، آہستہ آہستہ مکے کی طرف روانہ ہو، اور ان کی وہ 9 سہیلیاں جو ان کے ساتھ سفر میں تھی وہ آگے بڑھ گئی، مکہ پہنچ گئی۔ مکۃ المکرمہ یہ لوگ جب داخل ہوئی تو بڑے گھرانوں کے بچوں کو، رئیسوں کے بچوں کو، مالداروں کے بچوں کو اپنے گود لے لی، اس امید کے ساتھ کہ مالدار کے بچوں کو ہم لیں گے تو ہمیں زیادہ منافع ہوگا، زیادہ پیسہ دیا جائے گا، ہمارا اکرام کیا جائے گا۔ اگر کسی یتیم بچوں کو لیتے ہیں تو ہمیں اس کے والد نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں کچھ معاوضہ ملے گا نہیں، فائدہ ہمیں نہیں ہوگا۔ چنانچہ تاریخ میں یہ بات ملتی ہے کہ جتنی خواتین حضرت حلیمہ سعدیہ کے علاوہ جتنی خواتین بچہ لینے کے لیے مکہ آئی تھی، حضور کے گھر پر بھی گئی، لیکن جب معلوم ہوا کہ یہ بچہ یتیم ہے، اس کے والد نہیں ہے، تو ان لوگوں نے اسی امید پر کہ اس بچے کو لینے سے کیا فائدہ، اس کے والد نہیں ہے، آگے بڑھ گئی۔ جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ پہنچی تو ان کو پتہ چلا کہ رئیسوں کے بچے، یہ خواتین ان کو لے چکی ہیں، اب کوئی مالدار، کوئی رئیس کا بچہ مکہ میں نہیں ہے، صرف اس یتیم کے۔ ان کے ساتھ ان کے شوہر حضرت حارث بھی تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے کہا کہ حلیمہ خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ اس یتیم بچے کو گود لے لیں، پرورش کے لیے لے لیں، کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کے اندر ہمارے لیے برکت رکھ دے، اس بچے کی وجہ سے شاید اللہ ہماری زندگی میں خوشحالی عطا کر دے، اس بچے کی برکات سے ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ اس امید سے حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی حضرت حلیمہ سعدیہ سے کہا کہ بچے کو گود لے لو۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت آمنہ کے گھر داخل ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ مجھے بچہ دکھائیے۔ تو حضرت آمنہ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ یہ بچہ یتیم ہے، اس کے سر سے والد کا سایہ اٹھ چکا ہے،
تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کوئی بات نہیں، آپ بچہ تو دکھائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک سفید چادر اوڑھے ہوئے آرام فرما رہے تھے، لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب حضور کے قریب ہوئی اور آپ کے چہرے مبارک سے کپڑا اٹھاتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیتے ہیں، مسکرا کر اپنی آنکھیں کھولتے ہیں۔ یہ دیکھ کر کے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور پر فدا ہو گئی۔ آپ کی مسکراہٹ اور آپ کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے آپ کا دل ان کی طرف کھینچا گیا اور آپ بالکل بےتاب ہو گئی اور کہا کہ اتنا حسین بچہ، اتنا خوبصورت بچہ میں نے زندگی میں نہ مکے کے اندر، نہ اپنے قبیلے کے اندر، نہ اپنے شہر اور گاؤں کے اندر اتنا حسین بچہ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ حضور کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے، آپ کی مسکراہٹ کو دیکھ کر کے حضرت حلیمہ سعدیہ گویا ہوتی ہے حضرت آمنہ سے۔ حضرت آمنہ نے کہا کہ حلیمہ تم تو صرف اپنے قبیلے میں یا مکے میں ایسا حسین بچہ نہیں دیکھی، میں تو اس کے ساتھ ہونے والے ایسے ایسے کمالات کو دیکھی ہوں، اور پھر اس جیسا بچہ مکہ میں کیا مکے کے باہر بھی آج تک پیدا نہیں ہوا ہے، اتنا حسین و جمیل کوئی بچہ ہے ہی نہیں۔ وہیں پر حضور کے دادا عبد المطلب موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ آمنہ تم مکے کی بات کرتی ہو، میں تو مکہ سے باہر کئی ملکوں کا سفر کیا، کئی ملک میرا جانا آنا لگا رہا، مکہ تو مکہ، مکے سے باہر کئی ملکوں کا میں نے سفر کیا، ان ملکوں میں بھی اتنا حسین و جمیل بچہ نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے آواز دی ان گفتگو کے درمیان، کہا کہ اے عبد المطلب تم مکہ میں رہے اور مکہ سے باہر کئی ملکوں کا سفر کیا، میں تو زمین و آسمان کا سفر کرتا ہوں، زمین میں بلکہ پوری کائنات میں میں سفر کرتا ہوں، آسمان میں ہمارے اسفار ہوتے ہیں، اتنا حسین و جمیل، اتنا خوبصورت بچہ نہ میں نے زمین میں دیکھا نہ آسمان میں دیکھا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے کہ ایسا حسین و جمیل بچہ جس سانچے میں ڈھالا گیا ہے میں نے اس سانچے ہی کو توڑ ڈالا، قیامت تک اور اس کے پیدائش سے پہلے یعنی دنیا کی ابتدا سے قیامت تک کوئی ایسا بچہ نہ پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہو سکتا ہے۔ جس سانچے میں اس کو ڈھالا اس سانچے کو توڑ ڈالا۔ چنانچہ ایک شاعر گزرے ہیں حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اسلام کے لیے بہت سے اشعار کہے، فتح و کامرانی پر، اسلام کے اشاعت پر بہت سے اشعار کہے۔ اس میں سے ایک شعر انہوں نے حضور کی تعریف میں حضور کی خوبصورتی کو بیان کر کے ایک شعر پڑھا جو بہت مشہور شعر ہے۔ فرمایا کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یعنی آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ سے زیادہ صاحب جمال عورتوں نے کبھی جنا ہی نہیں، یعنی کسی عورت نے اتنا خوبصورت اتنا حسین و جمیل بچہ جنا ہی نہیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب، آپ تمام عیبوں سے پاک کیے گئے، آپ کے اندر کوئی عیب نہیں تھا۔ خلقت مبرأ من کل عیب، آپ تمام عیبوں سے پاک تھے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء،
ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنی چاہت کے مطابق پیدا کیے گئے۔ یہ شعر حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سامنے پڑھے، حضور کی خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے، حضور کی تعریف بیان کرنے کے لیے۔ بہرکیف میرے محترم بزرگوار دوستو، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کو گود میں لی تو خشک سالی کی وجہ سے، مالی پریشانی کی وجہ سے، کھانے پینے کی تنگی کی وجہ سے ان کے سینے کا دودھ خشک پڑا ہوا تھا۔ ان کا ایک اور بیٹا، دودھ پیتا بیٹا تھا، جو راتوں کو بھوک کی وجہ سے چلاتا تھا، روتا تھا۔ رات بھر رونے کی وجہ سے حضرت حارث، حضرت حلیمہ سعدیہ سو نہیں پاتی تھی، کیوں؟ چونکہ بچے کو دودھ نہیں مل پا رہا تھا۔ ماں کا دودھ بچے کے لیے انتہائی ضروری اور بہترین غذا ہوتی ہے۔ جیسے ہی حضور کو اپنے گود میں لیتی ہیں، حضور کی برکت سے ان کے سینہ دودھ سے لبریز ہو جاتا ہے، دودھ سے بھر جاتا ہے، اور حضرت حارث بھی پیتے ہیں، حضور بھی پیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضور کو لے کر کے اپنی سواری کی طرف جاتی ہیں۔ حضرت حارث نے بچے کو دیکھا، انہوں نے بھی حضور کی تعریف کی، خوبصورتی کی تعریف کی، اور ان کے برکات کا اظہار یہیں سے شروع ہونے لگا۔ آپ کے جو برکات تھے اس کا اظہار، اس کا ظہور یہیں سے اس کی ابتدا ہونے لگی۔ چنانچہ جب اونٹنی کے پاس لے کر کے حضور کو آتی ہیں، وہ اونٹنی جو انتہائی لاغر تھی، جو انتہائی کمزور تھی، انتہائی دبلی پتلی تھی، جس کے تھن میں دودھ کا ایک قطرہ تک نہیں تھا، وہ اونٹنی کے پاس جیسے ہی لاتے ہیں، اس اونٹنی کے اندر بھی، بلکہ اس اونٹنی کے تھنوں میں بھی دودھ بھر آتا ہے، اور اتنا بھر آتا ہے کہ وہ اس کا دودھ نچوڑ کر کے، نکال کر کے حضرت حارث بھی پیتے ہیں، حضرت حلیمہ سعدیہ بھی پیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹنی پہ سوار کیا جاتا ہے، سامنے حضرت حارث، پیچھے حضرت حلیمہ سعدیہ، اور درمیان میں حضور کو رکھا گیا۔ پھر اونٹنی کو اٹھنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اشارہ کیا جا رہا ہے، اونٹنی اٹھنے کو تیار نہیں۔ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتر کر کے سواری سے غور کیا کہ آخر معاملہ کیا ہے، اونٹنی اٹھ کیوں نہیں رہی اپنی جگہ سے۔ دیکھا سب کچھ ٹھیک ہے، پھر بیٹھے، پھر اونٹنی اپنی جگہ سے اٹھنے کو تیار نہیں، پھر اونٹنی سے اتر گئے، پھر غور کیا کہ آخر معاملہ کیا، پریشانی کیا ہے۔ تو انہوں نے غور کیا کہ جس بچے کو ہم اپنے پیچھے بیٹھائے ہوئے ہیں، اپنے پیچھے رکھے ہوئے کجاوے کے اندر، یہ بچہ کوئی معمولی نہیں ہے، اس کی شان بہت اونچی ہے، یہ بہت عظمت والا بچہ ہے، اس لیے اس کو سامنے رکھا جائے۔ ان کے ذہن میں بات آئی، چنانچہ انہوں نے حضور کو اپنے گود میں لے کر کے سامنے رکھا، اور پھر اونٹنی کو اشارہ کیا، اونٹنی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ یہاں بھی حضور کی عظمت اور ان کی شان کا اندازہ ہوتا ہے۔ پھر وہاں سے وہ لوگ سواری پہ سوار ہو کر کے نکل جاتے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ آنے والی 9 سہیلیاں، جو بہت پہلے مکہ سے بچوں کو لے کر کے نکل چکی تھی، بہت پہلے، اور کافی سفر طے کر چکی تھی، آخر میں حلیمہ سعدیہ مکہ سے نکل رہی ہے۔ وہی اونٹنی جو لاغر کہلاتی تھی، وہی اونٹنی جو کمزور سمجھی جاتی تھی، وہی اونٹنی جو سست رفتار سمجھی جاتی تھی، اتنی تیز رفتاری کے ساتھ چلی کہ اس قافلے سے جا ملی۔ قافلہ والی خاتونوں نے دیکھا کہ آخر حلیمہ کی یہ سواری اتنی تیز کیسی ہو گئی۔ سہیلی نے پوچھا کہ حلیمہ کیا تم نے سواری بدل لی ہے؟ یہ دوسری سواری ہے، دوسری اونٹنی ہے؟ سہیلیوں کے سوال کرنے پر حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، سواری نہیں بدلی ہے، سوار بدل گیا۔ جو اس پہ سوار ہے اس کی برکت سے
ساری پریشانیاں، سارے دکھ دور ہو چکے ہیں۔ یہ ہماری اونٹنی جو کمزور تھی تیز ہو گئی، جو لاغر تھی طاقتور ہو گئی ہے، اس کے چلنے میں تیزی آ گئی ہے۔ میں نے سواری نہیں بدلا بلکہ سوار بدل گیا۔ یہ بھی حضور کے برکت اور حضور کے جو شان تھی اس کا اظہار یہاں پہ ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ قافلہ چلتا رہا یہاں تک کہ حلیمہ سعدیہ کی سواری آگے بڑھ جاتی ہے۔ جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے قبیلے میں پہنچتی ہیں، قبیلہ یا اپنے گھر پہنچنے کے بعد دیکھتی ہیں کہ ان کے پاس پہلے سے کچھ بکریاں تھیں۔ ان بکریوں میں دودھ نہیں ہوتا تھا۔ وہ بکری کو گھاس میسر نہ ہونے کی وجہ سے خشک سالی تھا، یعنی ہریالی نہیں تھی، خشک سالی کی وجہ سے، قحط سالی کی وجہ سے بکریوں کو چارہ نصیب نہیں تھا، اور چارہ نصیب نہ ہونے کی وجہ سے ان کو دودھ نہیں ہوتا تھا۔ اس زمانے میں سب سے بہترین غذا لوگوں کی دودھ ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ جب گھر پہنچتی ہے تو دیکھتی ہے کہ ان بکریوں میں جو بہت کمزور تھی، بغیر کھائے پیے ان کے تھن سوکھ چکے تھے، دودھ کا نام و نشان نہیں تھا، ان بکریوں کا بھی تھن دودھ سے لبریز ہے، بھرا پڑا۔ خید حارث نے آواز دی اپنی بیوی کو، حلیمہ برتن لاؤ۔ یہ چھوٹے سے بچے جس کو ہم لے کر کے آئے ہیں بابرکت ثابت ہو رہا ہے، مستقل اس کا نظارہ ہو رہا ہے۔ اپنی بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے برتن لاؤ، کچھ دودھ نچوڑا جائے اور اس کو ہم لوگ پئیں۔ برتن دیا گیا، حضرت حارث نے بکریوں سے دودھ دویا۔ اتنا دودھ بکریوں کے اندر آیا کہ ان کے گھر میں جتنے برتن تھے وہ برتن بھرنے کے بعد برتن ناکافی ہو گیا، برتن کم پڑ گئے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بچپن سے لے کر کے اخیر تک آپ سنیں گے تو دل چاہے گا کہ سنتے ہی رہیں، اور اس سے سچی محبت، سچا عشق پیدا ہوگا۔ اور اس سے بہتر موضوع اور کوئی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ بالترتیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی جائے گی۔ آپ تھوڑا سا وقت نکال کر تھوڑا سا پہلے آنے کی کوشش کیجیے، جمعے کے دن تھوڑا سا جمعے کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں اور تھوڑا پہلے آنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ تفصیل سے آپ کو پوری باتیں سننے کو ملے گی۔ بہرکیف حضور کے وہاں تشریف لے جانے کی وجہ سے حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر کی جو تکلیفیں تھیں، جو پریشانیاں تھیں، جو دکھ تھے، وہ سب کے سب ختم ہو گئے حضور کی برکت سے۔ اور پھر اس برکت کا اظہار مستقل ہوتا رہا، اور ان برکتوں کو حضرت حلیمہ سعدیہ ان کے شوہر دیکھتے رہے، اپنی نگاہوں سے نظارہ کرتے رہے۔ صرف حلیمہ سعدیہ ہی نہیں بلکہ محلے کے لوگ بھی آ کر کے پوچھتے تھے، کہتے تھے کہ حلیمہ اس مہنگائی کے زمانے میں، جب کہ رات میں لوگ دیا بند کر کے، اس زمانے میں دیا جلتا تھا روشنی کے لیے، اس زمانے میں لوگ دیا کو بجھا کر کے بند کر کے رات میں سوتے ہیں، اور تمہارے گھر میں رات بھر دیا جلتا ہے، آخر اس مہنگائی میں تیل کہاں سے لاتی ہے جو رات بھر اپنے گھر کے اندر دیا جلاتی ہے؟ حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ میں رات میں گھر میں کوئی دیا جلاتی ہی نہیں، جس دن سے یہ بچہ میرے گھر میں آیا ہے کسی چراغ کی ضرورت ہی نہیں پڑی ہے، اس بچے کی وجہ سے رات بھر ہمارا گھر روشن رہتا ہے، دیا جلانے کی ضرورت نہیں، میں نے چراغ کو نکال دیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، نبی سے سچی محبت ہونی چاہیے، سچا عشق ہونا چاہیے، ہر قدم قدم پہ ہم حضور پر درود پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچا عاشق رسول بنائیں، اللہ تعالی ہم سب کو حضور کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔